अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले अल्लाह की हम्द, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी और अपने खूबसूरत दीन से जोड़ कर रखा। मैं कुछ रिलीजियस इंस्पिरेशंस और डे टू डे बेसिस के ऊपर कुछ थोड़ी सी मोटिवेशनल चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी बात को शुरू करते हैं। आपको टॉपिक जो है वो मालूम है, आपके सामने इस पर स्क्रीन पर आ भी रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व नुसल्ली व नुसल्लिम अला खातमन नबिय्यीन इमामिना व क़ुदवतिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलि व अस्हाबिल किराम। अल्लाहुम्मा ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफअुना वनफअना बिमा अल्लमतना। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। हमारा टॉपिक आज का रीडिस्कवरिंग द लव ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते हैं और अल्लाह का नाम आते ही हम सब के दिलों के अंदर एक ऐसा इमोशन डेवलप होता है, मुझे उम्मीद है कि जो अल्फाज में हम सब डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने भी इसी मोहब्बत का इजहार अपने कलाम में अपने बंदों के लिए कई मर्तबा किया है। हम इंसान जो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हैं और जिन हालात में इस वक्त हम इंसान जो हैं वो अपनी ज़िंदगियों में बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो आजकल के हालात हैं, जो कुछ हमारे आसपास इस वक्त इस पैंडेमिक की वजह से हो रहा है। इससे पहले भी आप और मैं ये नहीं कह सकते थे कि हमारी ज़िंदगियों में मुश्किलात नहीं थी या तकालीफ नहीं थी। ओवरऑल आप देखें कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो कबद से, मुशक्क़त से भरी हुई है। इंसान की ज़िंदगी में तकालीफ होती हैं, बल्कि अगर आप यूँ कहें कि हमारी ज़िंदगियों में हम मुश्किलात से फ्लडेड होते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन साइमल्टेनियसली जो चीज़, कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जो ख़वातीन मुझे सुन रही हैं, आप इस बात को बिल्कुल मानेंगी कि इस मुश्किल भरी ज़िंदगी में, इन हालात की, मुश्किलात के फ्लड में जो चीज़ आपको और मुझे सुकून देती है, काम करती है, वो अल्लाह का कुर्ब है, अल्लाह का नाम है। क्यों लोग सिर्फ अल्लाह का नाम लिखना शुरू कर देते हैं? बाज़ लोगों को स्क्रिबल करने की आदत होती है, बैठे बैठे कुछ ना कुछ, अगर उनके हाथ में पेन पेपर आ जाए तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आपने नोट किया होगा, और ये मेरा ऑब्जर्वेशन अभी से नहीं है, आई थिंक ये मेरा ऑब्जर्वेशन बहुत पुराना, शायद अगर मैं कहूँ कि बचपन से है तो गलत नहीं होगा। लोगों को स्क्रिबल करने की आदत होती है ना, तो बाज़ लोग बैठे हुए बिल्कुल लॉस्ट लगते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे होते, बस कागज़ के ऊपर अल्लाह 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 लिख रहे होते हैं। यू विल एक्सपीरियंस सो मेनी कैलीग्राफर्स जिनकी पेंटिंग्स के अंदर से आपको बहुत सी कैलीग्राफीज मिलती हैं ऐसी, जिसमें उन्होंने अपने पूरी उस पेंट की हुई कैनवस के ऊपर सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा होता है, अल्लाह। तो ये अल्लाह हस्ती ऐसी है कि जिससे इंसान बाय डिफ़ॉल्ट, हम होमो सेपियंस बाय डिफ़ॉल्ट, बाकी मखलूक़ात भी, लेकिन क्योंकि हम अशरफुल मखलूक हैं, हम बाय डिफ़ॉल्ट अल्लाह के नाम से, अल्लाह की हस्ती से एक कनेक्शन महसूस करते हैं। हम इस दुनिया में रहते हैं जिसमें मुश्किलात का तूफ़ान है, जो चीज़ हमें पुरसुकून करती है वो अल्लाह का नाम है, वो अल्लाह के साथ एक ताल्लुक़ है। आपके और मेरे दिल को ठंडा करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम है। आज भी आपकी ज़िंदगी में बहुत से टर्मॉइल हो सकते हैं, बहुत से फ़ियर हो सकते हैं, आने वाले वक्त के लिए बहुत सी परेशानियां हो सकती हैं, बट जस्ट क्लोज योर आइज एंड जस्ट विजुलाइजिंग कि आपके ऊपर अल्लाह की रहमत बरस रही है, अल्लाह आपके साथ है, आपके कल्ब को ठंडक मिलेगी और आपका दिमाग रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। आपकी और मेरी आंख से उस अल्लाह के लिए एक आंसू जो गिरता है,
وہ آپ کو اور مجھے ٹینس نہیں کرتا، پرسکون کرتا ہے۔ آپ کتنا کرب میں ہو، آپ کو کتنا کسی نے ہرٹ کیا ہو، آپ اللہ کے سامنے بیٹھ کر آنسو بہائیں، آپ ہلکی ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا، یہی اللہ ہے جس نے ہمیں دنیا میں نعمتیں دیں، ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی نعمتوں پر فوکس کرے۔ یہی اللہ ہے جس نے ہمیں رشتوں میں ٹائے کیا ہے۔ جس کو اللہ مل جاتا ہے اس کو دنیا کی ریالٹی سمجھ آ جاتی ہے، جس کو اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اللہ ملتا کیسے ہے؟ ظاہری بات ہے، اس مٹیریلسٹک دنیا میں، اس میٹر کی دنیا میں ہم اللہ سے آئی ٹو آئی کانٹیکٹ میں نہیں آ سکتے، فیس ٹو فیس نہیں آ سکتے۔ یہاں تو اللہ حجاب میں ہے، اور آپ کا اور میرا اللہ کو، مجھے اور آپ کو اللہ کا مل جانا از ایکچولی اللہ کی پہچان ہو جانا۔ جس کو اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے اس کے لیے اللہ کا نام اپنے ہاتھ سے لکھنا کہنے کو بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ جس کو عربی لکھنے آتی ہے، جس کو اردو لکھنے آتی ہے، اس کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ بٹ آپ لکھیں اللہ کا نام اپنے ہاتھ سے، اور ایک ایک لیٹر محبت سے لکھیں، آپ کو لگے گا کوئی کیفیت آپ کے اندر ڈیپ ڈاؤن پینیٹریٹ کر رہی ہے۔ جس کو اللہ مل جاتا ہے اس کو رشتوں کے اندر بھی بیلنس کرنا آ جاتا ہے، اس کو دنیا کی مشکلات میں کھڑا ہونا آ جاتا ہے، اس کو دنیا کے حالات کو مینج کرنا آ جاتا ہے۔ اور جس کو اللہ نہیں ملتا ہے وہ ہومو سیپین ہے، وہ انسان ہے، وہ اشرف المخلوق۔ اللہ ہر اس انسان کو بہت محبت سے قرآن میں کہتا ہے۔ یاد رکھیں، قرآن صرف مسلمان کے لیے تو نہیں ہے۔ ہاں، مسلمان زیادہ فائدہ اٹھا لیں گے اگر مسلمان اس کتاب کو کتاب ہدایت بنا لیں گے، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہر انسان سے 7.5 بلین انسانوں سے بات کرتا ہے۔ اب تک جس انسان نے اللہ کو نہیں پہچانا، اب تک جس کو اللہ نہیں ملا، ہم یہاں ری ڈسکور کرنے بیٹھے ہیں نا، یہی تو آپ کو مجھے اللہ مل چکا ہے الحمدللہ، آپ اور میں اللہ کے ساتھ کنیکشن میں ہیں الحمدللہ، لیکن ہم میں سے ہر ایک کو ہر دن اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوتا ہے، بڑھانا ہوتا ہے، کانسٹنٹلی بڑھانا ہوتا ہے۔ اللہ کے وہ بندے جو انسان ہیں، عقل والے ہیں، اللہ نے بنایا ہی انسان کو عاقل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کو اب تک ڈسکور نہیں کر پائے۔ اللہ ان سے قرآن میں کہتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ کی محبت جو ان الفاظ میں جھلکتی ہے، کہنے کو عربی کے 2 الفاظ ہیں، جسٹ 2، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، دیکھو کدھر جا رہے ہو تم سب لوگ۔ اللہ کی محبت چھلک رہی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تمام مخلوقات سے محبت کرتا ہے، اور اللہ انسان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ آج میں ایک ہی پوائنٹ آپ کو بتاؤں گی، اور وہ ایک پوائنٹ صرف یہ ہے، if you really want to rediscover the love of Allah, then just keep one point in your mind کہ اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ مجھے اللہ سے محبت کو بڑھانا ہے تو اس میں مجھے اس لیے نہیں اللہ سے محبت کرنی کہ کیونکہ اس نے مجھے بہت سی نعمتیں دی ہیں، اس لیے نہیں اللہ سے محبت کرنی صرف کہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس لیے نہیں صرف اس سے محبت کرنی کہ اس نے مجھے دنیا میں بہت اچھی پوزیشن پر رکھا ہے، نہیں۔ آج آپ اور میں ایک ہی پوائنٹ سیکھیں گے ری ڈسکورنگ دا لو آف اللہ میں۔ یہ جو میں اور آپ اللہ سے اپنی محبت بڑھانا چاہ رہے ہیں، صرف ایک پوائنٹ میں آپ کو سکھانا چاہ رہی ہوں۔ اگر مجھے اللہ سے محبت کو بڑھانا ہے تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت کیوں کرنی ہے، اور اس کا ایک ہی پوائنٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ اللہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے مجھے اللہ سے محبت کرنی ہے۔ بس جس کو یہ سمجھ آ گیا کہ اس کو اللہ سے اس لیے محبت کرنی ہے کیونکہ اللہ اس سے بہت محبت کرتا ہے، پھر دنیا میں حالات کیسے بھی ہوں، مشکلات کتنی بھی آئیں، پریشانیاں کتنی بھی آئیں، اس کا اور اللہ کی محبت کا تعلق کبھی کمزور نہیں پڑے گا۔
बिकॉज हम अल्लाह से इसलिए नहीं मोहब्बत करते कि उसने हमें नेमत दी है, वरना क्या होगा, नेमत छिनेगी तो क्या अल्लाह से मोहब्बत करना छोड़ देंगे? नेमत में कमी आएगी तो अल्लाह की तरफ रुख नहीं करेंगे, नहीं। यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। अपनी मोहब्बत को अल्लाह से बढ़ाना है तो बस ये देखें कि अल्लाह आपसे कितनी मोहब्बत करता है। फ़अैन तज़हबून, जब कोई इंसान अल्लाह की तरफ रुख नहीं करता, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो बुद्धिस्ट है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो ज्यू है, चाहे वो लादीन है, कोई इंसान जब अल्लाह की तरफ रुख नहीं करता, अल्लाह ने हर उस इंसान को कुरान में कहा है फ़अैन तज़हबून, कहाँ जा रहे हो? अल्लाह की मोहब्बत है इन अल्फाज में। आप देखें, आप में से जितनी माएँ हैं, आप अपने बच्चे के किसी बहुत ही गलत एटीट्यूड को देखते हैं, आप उसके गलत रवैये को देखते हैं, आप उसको नहीं कहते क्या कर रहे हो बेटा? आपका बेटा है 20 साल का, 22 साल का, आप उसको एक बात किसी बुरी चीज से रोकने के लिए कई दफा कह चुके हैं, कई दफा, मैनी टाइम्स, उसको नहीं समझ आती, आप समझाते हैं, आप बोलती हैं बेटा क्या कर रहे हो, बेटा किस रास्ते पर चल रहे हो। इस जुमले में आप अपनी ममता का दर्द महसूस कर सकती हैं। जब वालिदैन ये जुमला बोलते हैं, अगर आपके वालिदैन ने आपको कभी किसी गलत रास्ते से रोकने के लिए जुमला बोला है, बेटा क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी के साथ, बेटा किधर का रास्ता तुमने ले लिया है, तो अगर वालिदैन ने कभी ये जुमला बोला है, आपको इस जुमले में माँ बाप की मोहब्बत नज़र आएगी। इसलिए कि माँ बाप औलाद को नुकसान के रास्ते पर चलता हुआ नहीं देख सकते। कंसर्न में ये कहते हैं, मोहब्बत में कहते हैं किधर जा रहे हो। अब आप इस जुमले को, जो हम उर्दू का जुमला माँ बाप के रेफरेंस में बोल रहे हैं, कुरान का जुमला समझें। अल्लाह कह रहे हैं फ़अैन तज़हबून, तर्जुमा पढ़ते हैं किधर जा रहे हो, अरबी ज़ुबान का हम तर्जुमा पढ़ लेते हैं ना, तर्जुमे में जज्बात रिफ्लेक्ट नहीं हो सकते, मैं ये बात श्योरिटी से कह सकती हूँ। हाँ, तर्जुमे में कुछ एसेंस आपको ज़िक्रा का, याद दहानी का, नसीहत का मिल ज़रूर जाता है, लेकिन तर्जुमे में अरबी ज़ुबान के इमोशंस रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। फ़अैन तज़हबून में आपको मोहब्बत का एलिमेंट भरपूर नज़र आता है जब इसको आप अरबिक लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अल्लाह ताला ने सूरत इन्फितार में कहा है या अय्युहल इंसान, ए इंसान, एक इंसान को एड्रेस किया है, या अय्युहल इंसान। अल्लाह ने ये नहीं कहा, सूरह इन्फितार की आयत नंबर 6 है, सूरतुल इन्फितार आयत नंबर 6, या अय्युहल इंसान, ए इंसान। अल्लाह ने ये कहा है ए तकवा वाले, ए ओ नमाजी, ए बहुत रोज़ा रखने वाले, ए मेरे बंदे जो बहुत सदका करता है, ए मेरे बंदे जो बहुत वॉलंटियर करता है। अल्लाह ने ये नहीं कहा। अल्लाह ने ये भी नहीं कहा ए पर्दा करने वाली औरत। अल्लाह ने ये भी नहीं कहा ए मेरे रसूल का इत्तबा करने वाले मुस्लिम। नहीं, या अय्युहल इंसान, अल्लाह ने हर इंसान को पुकारा है। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुम्हारे करीम रब से तुमको किसने धोखे में डाल दिया है। अल्लाह ने 7.5 बिलियन इंसानों को मोहब्बत के साथ एड्रेस किया है, या अय्युहल इंसान। सिर्फ मुसलमान को एड्रेस नहीं किया, सिर्फ मुत्तकी को एड्रेस नहीं किया। अल्लाह की मोहब्बत का इजहार इंसानों के साथ है, एक फ्रेज में, एक हरफ निदा और एक मुनादा, या अय्युहल इंसान में। क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या चॉइसेस कर रहे हो। अपने रब को छोड़ दिया। मैं कोई कंपैरिजन नहीं है, हम अल्लाह को अल्लाह के मुकाम पर रखते हैं और अल्लाह के मुकाम पर कोई और मखलूक नहीं आ सकती, कोई हस्ती नहीं आ सकती। बट जस्ट टू गिव यू एनालॉजी, जस्ट टू गिव यू एनालॉजी, आपको इन अल्फाज में अल्लाह की मोहब्बत नज़र आएगी, चाहे वो फ़अैन तज़हबून हो, या वो सूरतुल इन्फितार की आयत हो, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, आपको अल्लाह की मोहब्बत नज़र आएगी। जस्ट टू गिव यू एनालॉजी, एक माँ है जो बूढ़ी है, कोई कंपैरिजन नहीं है प्लीज़।
اللہ کا مقام، اللہ اپنے عرش پر متمکن ہے اپنی تمام صفات کے ساتھ، بٹ جسٹ ہم انسان کمزور ہیں نا. جیسے کلاس روم میں بچوں کو ایگزامپلس دو، کہانی سناؤ تو ان کو کمپلیکیٹڈ تھیوریز سمجھ آ جاتی ہیں. اسی لیے کبھی کبھی آپ کو اور مجھے بھی قرآن کے الفاظ انالوجیز سے بہت اچھے سمجھ آتے ہیں، مگر ہم اللہ کو اللہ کے مقام پر رکھتے ہیں. جسٹ ٹو گیو یو انالوجی، ایک بوڑھی ماں ہے، اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی اس کو خود ہاتھ پکڑ کے اولڈ ہوم میں چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے، اور جب وہ اپنی ماں کو اولڈ ہوم میں ایڈمیشن دلا دیتا ہے تو اس کی ماں اس کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھتی ہے، اور اس کی ماں اس کو کہتی ہے، اے میرے بیٹے کدھر جا رہے ہو، اے میرے بچے کدھر جا رہے ہو. اس ماں کی آنکھوں کا درد ہم محسوس کر سکتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تم کو دھوکے میں ڈالا ہے اپنے رب سے، وہ جو اتنی محبت کرنے والا رب ہے، وہ رب جس نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے، بہترین بنایا ہے. کیا اللہ نے ہمیں اس دن کے لیے بہترین بنایا تھا؟ کیا اللہ نے ہمیں اس دن کے لیے انسان بنایا تھا؟ کیا اللہ نے ہمیں اس دن کے لیے ہوموسیپین بنایا تھا کہ ہم اسی کو رد کر دیں یا اس کی محبت کو ہر دن ایلیویٹ نہ کریں؟ سورہ انفطار ہی کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور بہترین مولڈ پر بنایا ہے، بہترین بنایا ہے. آپ سوچیں کیوں اللہ سے دور بھاگتا ہے بندہ، کیوں اللہ کی فرما برداری سے دور بھاگتا ہے، کیوں ہولسٹیکلی اسلام پر عمل نہیں کرتا؟ اللہ کی محبت میں کمی ہوتی ہے. اللہ کی محبت کی کمی کو بڑھانا ہے، ری ڈسکور کرنا ہے، ایک ہی طریقہ ہے، یہ جانیں کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، یہ جانیں کہ وہ کتنا چاہتا ہے کہ میرے بندے میری بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو جائیں. اللہ ہم پر ظلم نہیں کرتا ہے، ہم خود اپنے اعمال کی کمائی اپنے سامنے دیکھتے ہیں. اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا ماسٹر پیس ہمیں بنایا ہے، وہ کیسے ہمیں تباہ کر سکتا ہے؟ سوچیں. اللہ تو خود کہتا ہے پلٹو اس کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. ہر انسان کو اللہ پکار رہا ہے، اور یہ پینڈیمک ایک بہترین وقت ہے. ہر انسان کو اوپن انویٹیشن ہے، چاہے وہ کیسا بھی مسلمان ہے، اسٹرانگ ہے یا ویک ہے، مسلم ہے یا نان مسلم ہے، ہر انسان کو یہ پینڈیمک پکار رہا ہے کہ اپنے کریٹر کی طرف ٹرن کرو. ہر انسان کو اوپن انویٹیشن دے رہا ہے یہ وقت. اللہ بلا رہا ہے ہر اس انسان کو جو فرما بردار ہے یا جو نافرمان ہے، اس کو بھی جس نے آج تک اللہ کو کسی ضرورت کے لیے نہیں پکارا، وہ بھی جو اللہ کو نہیں جانتا. اللہ ہر انسان کو پکار رہا ہے. سورہ زمر آیت نمبر 53 میں کس محبت سے اللہ نے اپنے بندے کو کہا ہے، اور کون سے بندے کو کہا ہے؟ گناہگار بندے کو. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے وہ بندو. عبادی، عبادی میں کون کون آ گیا؟ پاکستان کے مسلمان، سعودی عرب کے مسلمان، سارے مسلم ممالک کے مسلمان، یا کوئی اور بھی؟ عبادی، ہر وہ انسان ایون جو اب تک شرک بھی کر رہا تھا. عبادی، ایون وہ انسان بھی جو اب تک اسلام کے خلاف آواز بلند کر رہا تھا، اب تک جس نے آج تک شاید کبھی اللہ کو پکارا نہیں تھا. اللہ کی محبت سورہ زمر کی آیت میں ٹپک رہی ہے. اور تو یاد رکھیں اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کو ہماری محبت کی ضرورت ہے، نہ اس کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے. پھر بھی وہ اتنی محبت کرتا ہے رحمان، وہ اتنا رحیم ہے کہ ہم نافرمانوں کو بار بار پکارتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندے. محبت ہے نا، چاہتا ہے ہمیں، جب بھی پکارتا ہے، جب بھی دعوت دیتا ہے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر اپنے نفسوں پر بہت ظلم کیا ہے. آپ میں سے جن کو عربی آتی ہے
You can admire each word of this ayah. ज़ाहिर है मेरे पास तो बहुत छोटा सा टाइम है और मैं तो सिर्फ यहाँ एक छोटा सा रिमाइंडर देने के लिए आई हूँ, बट आई विल नॉट गो विदाउट टेलिंग दिस थिंग टू यू. जस्ट वन थिंग. आयत सूरह ज़ुमर की 53 में आया है असरफू अला अनफुसिहिम. ये जो कुरान के अंदर हुरूफ आते हैं, अला, इला, तुम्मा, फा, बी, इस तरह के कई हुरूफ कुरान में आते हैं. यहाँ आया है अला, अला अनफुसिहिम. अरबी जुबान के लिहाज से असरफू अनफुसाहुम भी हो सकता था, जिन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है. लेकिन ये जो एक हर्फ दरमियान में आया है असरफू अला अनफुसिहिम, इसका मतलब क्या है? एक हर्फ. आप अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर टेबल स्प्रेड, उसकी पूरी शीट बिछाती हैं. आप अपने बेड के ऊपर बेड शीट बिछाती हैं, तो क्या होता है जब आप टेबल पर टेबल स्प्रेड बिछाती हैं पूरी शीट, तो टेबल कवर हो जाता है. आप बेड के ऊपर, आप मैट्रेस के ऊपर बेड शीट बिछाती हैं, तो क्या होता है? मैट्रेस कवर हो जाता है. असरफू अला अनफुसिहिम इज द सेम थिंग. ए मेरे वो बंदे जिसने इतना गुनाह किया, इतने गुनाह किए कि उसका नफ्स गुनाहों में छुपा हुआ है. कैन यू फील द ब्यूटी ऑफ द वर्डिंग्स ऑफ कलामुल्लाह? ए मेरे वो बंदे जिसने इतने गुनाह किए हैं कि उसका नफ्स गुनाहों में छुप गया है, बिल्कुल जैसे मैट्रेस छुप जाता है. और हम इतने ही गुनाहगार हैं. एक झलक इंसान की, बहुत मामूली सी, हम कहते हैं हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, बट एक झलक छोड़ें 7.5 बिलियन को. हम में से हर कोई अपने अपने आप को देखे आईने में खड़ा करके. क्या हम में से हर कोई ज़ाती गर्ज में मगन नहीं है? क्या हम सब सेल्फिश नहीं हैं? क्या हम सब सेल्फ सेंटर्ड नहीं हैं? अल्लाह हम जैसे सेल्फ सेंटर्ड लोगों को भी या इबादी कहकर पुकार रहा है. पहचाने तो वो कितनी मोहब्बत करता है. हम नाफरमानी करते हैं, हम खुद गर्जी करते हैं, हम सेल्फ सेंटर्ड बन जाते हैं. फिर भी अल्लाह ने ऐसी ज़मीन दी है जिस पर ऐसी हवाएं चलती हैं कि जो हर एक के लिए चलती हैं, नाफरमान हो या फरमाबरदार हो, हर एक के लिए अल्लाह की हवा फ्री है. सूरज अपने वक्त पर निकलता है, चाहे किसी नाफरमान को फ़ायदा पहुंचाए या फरमाबरदार को फ़ायदा पहुंचाए. इंसान का हाल क्या है? सूरज का वक्त देखें ज़रा, एक सेकंड आगे पीछे नहीं होता. इंसान, आप और मैं अपनी बात कर रहे हैं, समझे, मैं और आप अपने आप को आईने में खड़ा करके अपना इवैल्यूएशन कर रहे हैं, किस रब से मोहब्बत करने खड़े हुए हैं. आप और मैं एक बात आज कहते हैं, कल उससे फिर जाते हैं. ऐसा ही हाल है ना. इतने खुद गर्ज हैं हम. हमें पुकार रहा है, या इबादी, ए मेरे बंदे. चाहे तुम्हारा जिस्म, चाहे तुम्हारा नफ्स इस वक्त गुनाहों में कवर्ड है, वापस पलटो. इन्नल्लाह यगफिरुज़ुनूबा जमीआ कहा है ना, उससे पहले क्या कहा है? ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह. चाहे हम गुनाहगार, चाहे हम नाफरमान, चाहे हम गाफिल, लेकिन हमें एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना. हमने दूसरे इंसानों को बेदर्दी से ट्रीट नहीं करना. हम हैं गुनाहगार, हम हैं खताकार. हम इंसानों का हाल ये है कि कांटों से बढ़कर हम दूसरे इंसानों को तकलीफ देते हैं. शायद कोई गुलाब के पौधे का कांटा किसी इंसान के हाथ पर इतना प्रिक नहीं करता होगा जितना बाज़ औक़ात हमारे अल्फाज किसी दूसरे इंसान के दिल पर प्रिक कर जाते हैं. इट्स ओके. लेट्स डिस्कवर द लव ऑफ अल्लाह टुडे. लेट्स रीडिस्कवर द लव ऑफ अल्लाह टुडे. जितना हमें अल्लाह की मोहब्बत अपने अंदर बढ़ती हुई महसूस होगी, उतना हमारे अंदर लोगों के साथ मामला दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा. बिलीफ रखिए, ईमान रखिए. वो रब है जो गुनाहों में डूबे हुओं को पुकार रहा है. होता है कोई ऐसा दुनिया में, किसी इंसान को हम एक मर्तबा हर्ट करें, 2 मर्तबा हर्ट करें, 4 मर्तबा हर्ट करें,
चौथी दफ़ा वो हमारा चेहरा नहीं देखना चाहते। और सेम इज़ द केस विद अस। आपको और मुझे किसी ने हर्ट किया, हम मिलना नहीं चाहते उससे, हम देखना नहीं चाहते उसको। कितना ख़वातीन पूछती हैं, मेरा फ़लाँ रिश्तेदार, उसने मुझे लिटरली बहुत हर्ट किया है, मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है, क्या मैं उससे क़ता रहमी कर दूँ, क़ता ताल्लुक़ कर दूँ? नहीं। जिस दिन आपका अल्लाह से मोहब्बत का ताल्लुक़ रीडिस्कवर हो गया, आपको ये सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज़ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लोगों के अल्फाज आपको दुख देते हैं, बट वो कदरदान रब मौजूद है। उस रब को इग्नोर नहीं करें। उस जैसी कोई मोहब्बत नहीं करता, उस जैसा कोई कदरदान नहीं है। आप और मैं बेकरार हैं, याद रखें ये अल्लाह है जो हमारी बेकरारी दूर करेगा। मोहब्बत करता है ना हमसे, हम मुश्किल में हैं, उम्मीद रखें वो मुसीबत के बादल हटा देगा। मोहब्बत करता है ना हमसे। हमारी दुआएं हैं जो पूरी नहीं हो रही, पुकारें उसको, वो हर दुखी की फरियाद सुनता है। आपके काम हैं जो नहीं बन रहे, मांगे उससे, वो लोगों के काम बना देता है, हमारी ज़रूरियात पूरी कर सकता है, हमारे दुखों पर वही मरहम रख सकता है। उससे मोहब्बत करें, वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है। अल्लाह हमसे इतनी मोहब्बत करता है तो थोड़ा सा तो हमारा अल्लाह से मोहब्बत करना बनता है ना। हदीस कुदसी आती है सही अत-तिरमिज़ी में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं, क़ाल अल्लाहु तआला, अल्लाह फरमाता है, या बना आदम, ए आदम के बेटे, इन्नका मा दअउतनी व रजउतनी। देखें फिर अल्लाह ने क्या कहा, या बना आदम। अल्लाह ने ये नहीं कहा ए मुत्तकी, अल्लाह ने कहा या अय्युहल इंसान जो कि बहुत तकवा वाला है, या अय्युहल मुत्तकून, नहीं कहा अल्लाह ताला ने। या बना आदम, ए आदम के बेटे, जब तुम मुझे पुकारते हो और मुझसे मांगते हो, गफ़रतु लका, मैं तुमको माफ़ कर देता हूँ, अला मा काना मिनका वला उबाली, मैं माफ़ करता हूँ जो कुछ तुमने किया और मैं बुरा भी नहीं मनाता, मैं माइंड नहीं करता। यबना आदम, ए आदम के बेटे, लौ बलगत ज़ुनूबका अनान समा सुम्मा इस्तगफरतनी गफरतु लका, तुम्हारे गुनाह आसमान तक पहुंच जाएं। आसमान तक कोई पहुंचा? याद रखें, आपकी और मेरी हबल टेलीस्कोप और टेक्नोलॉजी और साइंस और एस्ट्रोफिजिसिस्ट जहां तक पहुंचे हैं वो सिर्फ स्टार्स हैं। पहले आसमान तक कोई नहीं पहुंचा। ये जो हमें ब्लू स्काई नजर आता है, साइंस कहती है दीज आर जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस। आसमान तक तो कोई भी नहीं पहुंचा। अल्लाह फिर भी कह रहा है, या बना आदम लौ बलगत ज़ुनूबुका अनान समा, अगर तुम्हारे गुनाह आसमान तक, बादलों तक पहुंच जाएं, सुम्मा, फिर, आप में से जिनको अरबी आती है, सुम्मा फिर और फा, फिर में फर्क होता है। फा में होता है स्पॉन्टेनियसली, फौरन, तुमने गुनाह किया और फौरन तुम पलटे। नहीं, अल्लाह ने ये नहीं कहा फस्तगफरतनी, नहीं, अल्लाह ने कहा सुम्मस्तगफरतनी, डिले के बाद भी, देर के बाद भी तुम्हें रिग्रेट आए, तुम्हें एहसास हो कि तुमसे गलती हुई है और तुम मुझसे माफ़ी मांगो, गफरतु लका, मैं तुमको माफ़ कर दूंगा। ये है अल्लाह जो हमसे इतनी मोहब्बत करता है। क्यों ठुकराते हैं उसके अहकामात को? क्यों डरते हैं उसकी दी हुई शरीयत से? क्यों लगता है हमें कि अगर इस्लाम पर अमल करना शुरू किया तो शायद ज़िंदगी में मुस्कुराहटें, खुशियाँ, एंटरटेनमेंट, जॉय ख़त्म हो जाएगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। अल्फाज तो पढ़ें, कुरान की कई आयत और कई हदीस कुदसी ऐसे हैं जिसमें अल्लाह की मोहब्बत आपको टपकती हुई महसूस होती है। इसी हदीस कुदसी में आगे अल्लाह ताला ने फरमाया है, यब्ना आदम, आप देखें अल्लाह ताला चाहते तो एक मर्तबा एड्रेस कर लेते, यब्ना आदम शुरू में काफ़ी था, बट एवरी टाइम ही स्टार्टिंग अ सेंटेंस विद यब्ना आदम, यब्ना आदम। बिल्कुल जैसे आप बहुत मोहब्बत से अपनी औलाद को समझाती हैं,
میرے پیارے بچے ایسا نہیں کرو، میرے پیارے بچے تمہیں نقصان ہو جائے گا، میرے پیارے بچے مت جاؤ غلط راستے پر. آپ کو وہ محبت کا اینگل یہاں نظر آ رہا ہے. یا بنا آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض، اگر تمہاری خطائیں زمین کے برابر ہو جائیں، تمہارے گناہ بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تم مجھ سے ملو لیکن تم نے شرک نہ کیا ہو، لا اتیتک بقرابها مغفرہ، میں زمین کے برابر تم گناہ لے کر آؤ گے، میں اس کے برابر مغفرت کے ساتھ تم سے ملوں گا. آپ دیکھیں، یہ ہے اللہ رب العزت، اتنی محبت کرتا ہے آپ سے اور مجھ سے. کیوں اس کو آپ اور میں محبت سے نہ دیکھیں؟ کیوں اس کو آپ اور میں محبت سے نہ پکاریں؟ وہ جو اتنی محبت کرتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے اس پینڈیمک میں مجھے اور آپ کو بھول گیا ہے؟ نہیں، اب بھی آپ کی اور میرے ساتھ ہے، اب بھی آپ کو اور مجھے اپنی مدد دے سکتا ہے. We just need to look back him. دیکھیں تو اس کی طرف، پلٹیں تو اس کی طرف، مانگیں تو اس سے، اٹھائیں تو ہاتھ اس کے سامنے، اس سے اس کی محبت تو مانگیں. آپ کو اور مجھے اس اللہ کی محبت کو اس وقت ری ڈسکور کرنا ہے. جتنی یہ محبت ری ڈسکور ہوتی جائے گی، اتنا دیکھیے گا آپ کے اندر سکون اترتا جائے گا، اترتا جائے گا. اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے. یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، یا غفول یا جہول، او اوبلیویس ون، او اگنورنٹ ون، لو سمعت سریر الاقلام، اگر صرف تم پینس کی، قلم کی آوازیں سن لو، فاکتب اسمک حین ذکرت مولاک، جب وہ تمہارا نام اوپر لکھتا ہے، یعنی جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ جب اللہ کا نام مینشن کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے آپ کا نام مینشن کرتے ہیں. تو وہ کہا کرتے تھے، لمت شوقا الی مولاک، آؤٹ آف لانگنگ فار یور لارڈ، تم تو مر ہی جاؤ. یعنی اگر پینس کی آواز، قلم کی آواز آ جائے تو انسان کا نام آسمانوں پر لکھا جا رہا ہے تو انسان شوق سے مر ہی جائے. سوچیں، اللہ ہمارا ذکر کرے، اللہ ہمارا نام لے تو سوچیں کیا فیلنگز ہیں. اللہ ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں اسلام کی قدر کرنے والا بنائے. اللہ جس شخص سے محبت کرتا ہے، احادیث کا مفہوم آپ نے بھی کئی دفعہ سنا ہوگا، اللہ جس شخص سے محبت کرتا ہے، اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے، حدیث کا مفہوم آتا ہے، اور اللہ ان کو نام لے کر بتاتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. اور پھر لمبی حدیث آتی ہے، پھر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے، تم سب بھی اس سے محبت کرو. پھر وہ فرشتے زمین پر موجود اہل علم کے دل میں اس شخص کی محبت کا فیچر انسٹال کر دیتے ہیں، اور پھر دنیا والے بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں. یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ یہ سٹیج بائی سٹیج پروسیس کیسے ڈیولپ ہوتا ہے؟ جسٹ ود دا فرسٹ سٹیج. جس کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ یہ سارے بینیفٹ اٹیچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اٹس اے ہائی ٹائم، یہ وہ دن ہیں جس میں بہت سی بلیسنگز جو ہیں وہ کمبائن ہو گئی ہیں. اگر ہم سمجھنا چاہیں، رونا چاہیں تو روتے رہیں، واویلا مچانا چاہیں تو واویلا مچاتے رہیں، کمپلینس کرنا چاہیں تو کمپلینس کرتے رہیں، اور اسی ٹائم کو بیسٹ اپرچونٹی بنانا چاہیں تو بیسٹ اپرچونٹی بنا لیں. شعبان کا مہینہ ہے، رمضان قریب قریب ہے، پینڈیمک کی سچویشن ہے، آفت، مشکل، پریشانی کا حال ہے، اور جب بندہ مشکل میں اپنے رب کو پکارتا ہے اور پوری توجہ سے پکارتا ہے اور پوری محبت سے پکارتا ہے اور پوری امید سے پکارتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے وہ رب اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی بھیج دے؟ مانگیں دعائیں، گڑ گڑائیں اس کے سامنے
اور سب سے پہلی دعا یہ مانگیں، اللہ مجھے اپنی محبت دے دے، اللہ مجھے اسلام کی محبت دے دے، اللہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے دے۔ کانسٹنٹلی یہ دعائیں مانگیں، کانسٹنٹلی ہاتھ اٹھائیں اللہ کے سامنے۔ یہ ہے ری ڈسکوری آف دس محبہ۔ اور یاد رکھیں اللہ سے آپ کی اور میری محبت انکنڈیشنل ہونی چاہیے۔ میں یہاں پر اپنی بات کو اس بات کے بغیر نہیں چھوڑ کر جانا چاہ رہی۔ پلیز آپ کی اور میری اللہ سے محبت انکنڈیشنل ہونی چاہیے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جس دنیا میں ہم اس وقت رہتے ہیں، جس وقت کا ہم حصہ ہیں، انفارچونیٹلی یہاں ہماری ہر محبت کنڈیشن بیسڈ ہے۔ ہم شوہر سے بھی دیکھا جائے تو کنڈیشنل محبت کرتے ہیں، ماں کسی حد تک اولاد سے انکنڈیشنل کرتی ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے، مخلوق ہونے کے ناطے وہاں پر بھی ہم کنڈیشنز اٹیچ کر دیتے ہیں۔ ہاں، ہر محبت دنیا کی کنڈیشنل ہو سکتی ہے اور ہماری ہو گئی ہیں۔ یہ جو ہم بار بار محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اپنے کچھ رشتوں سے، ہو سکتا ہے آپ کو اپنے شوہر سے بہت محبت ہو، آتے جاتے آپ ان کو محبت کا اظہار کرتی ہوں، لیکن دا مومنٹ وہ آپ کی پسند کی بات نہیں کرتے تو یہ آپ کا محبت کا اظہار ختم کیوں ہو جاتا ہے؟ آپ ان سے محبت کرتی تھیں، ان کی برائٹر سائڈ کو سامنے رکھیں، اینڈ دس شوڈ بی اپلائڈ وائس ورسا، دس شوڈ اپلائڈ آن دا اسپاؤس ریلیشن شپ۔ شوہر اگر بیوی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ان کی برائٹر سائڈ کو فالو کریں، کبھی ان سے غلطی ہو جائے ہیومن لیول پر تو درگزر کر دیں، یہی کام بیوی کو کرنا ہے، لیکن ہم سے برداشت نہیں ہوتا نا۔ اصل میں ہم جب کسی کو آئی لو یو کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم وہاں پر آئی لو یو آئی کہہ رہے ہوتے ہیں، یو تو ہم ایسے ہی بول رہے ہوتے ہیں، بیکاز ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ ہم کسی بھی طرح سے اپنی ناقدری محسوس کریں۔ تو رشتوں سے محبت کنڈیشنل کرتے ہیں، جبھی شاید اللہ سے بھی کنڈیشنل محبت کرنے کی عادت پڑ گئی۔ یاد رکھیں جب آپ کو اللہ سے انکنڈیشنل محبت کی عادت ہو جائے گی، آپ بندوں سے بھی انکنڈیشنل محبت کرنے لگ جائیں گے۔ آپ پرونس اینڈ کونس سامنے رکھیں گی کہ کون مجھے کتنا رشتہ فائدہ دیتا ہے تو میں اس سے اتنا اچھا ریلیشن شپ رکھوں، کون سا رشتہ مجھے بہت پریشان کرتا ہے تو میں اس سے ملنا جلنا کم سے کم کر دوں۔ نہیں، انکنڈیشنلی اللہ سے محبت کریں۔ اللہ آپ کو جس حال میں رکھے خوش رہیں۔ اللہ کی دی ہوئی حالات کی مشکل میں بھی خیر ہوتی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ جو انسان اللہ سے انکنڈیشنل محبت کرتا ہے وہ ہر حال میں اللہ کا فرما بردار اور شکر گزار رہتا ہے۔ اور اگر آپ کو اللہ سے محبت بڑھانی ہے تو بس یہ جاننا شروع کر دیں اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی جو بھی اس وقت سن رہا ہے، ہم اپنے پچھلی زندگی کے پچھلے ہفتے کے forget about پچھلی زندگی، جس لاسٹ ویک میں نے کون سا ایسا کام کیا جو اللہ کی نافرمانی کا تھا، اس کو سوچیں، اس نافرمانی کے کام کو، اور ذرا اس رب کی عنایت کی لسٹ بنانا شروع کریں۔ میں نے کتنی ناقدری کی، میں نے کتنی ناشکری کی، میں نے کتنی نافرمانی کی، پھر بھی اس کی عطا کم نہیں ہوئی۔ میرے میز پر رزق بھی موجود ہے، میرے خاندان کی خوشیاں بھی سلامت ہیں، اور مجھے اللہ مستقل نواز رہا ہے۔ سو انکنڈیشنلی اللہ سے محبت کریں۔ جب غم آ جائے، بیکاز مومن اپنے آپ کو پریشانیوں کے لیے تیار رکھتا ہے۔ اگر غم آتا ہے، غم خوشی دنیا میں ایک بگ سیلڈ بول کی طرح ہے، کبھی خوشی کبھی غم، یہ تو آئے گا۔ جب غم آئے اللہ پر توکل کو بڑھا دیں، اس میں سے خیر تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے، انسان کوپنگ میکنزم کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، اس کو وہ کوپنگ میکنزم وقت کے ساتھ ساتھ انہینس کرنے ہوتے ہیں، پالش کرنے ہوتے ہیں، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے کوپنگ میکنزم کیسے انہینس ہوتے ہیں؟ ود دا ٹول آف قرآن اینڈ سنہ، ود دا ٹول آف تعلیمات آف اسلام۔ بیسٹ مہینہ آ رہا ہے، آپ بہترین انسان بننا چاہتے ہیں، آپ اللہ کی محبت ری ڈسکور کرنا چاہتے ہیں،
آپ اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ مضبوط کرنا چاہتی ہیں، بیسٹ مہینہ آ رہا ہے. ہولڈ دا بیسٹ ٹول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. قرآن تھام لیں. جو قرآن کی کلاس آپ اٹینڈ کر سکتی ہیں، پلیز میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں دیر از اے ٹینڈنسی، ہڈن ٹینڈنسی وچ ول بی آبویس ان رمضان. اس وقت بہت سے کورسز آن لائن آفر ہو رہے ہیں. پلیز مکس پلیٹ مت بنائیں کہ تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں تھوڑا یہاں. ایک لیول ہیڈڈ انسان کی طرح چیزیں پلان کریں. جس چیز کو اٹینڈ کریں اس کو پورے انشراح کے ساتھ اٹینڈ کریں، ریگولر اٹینڈ کریں، نوٹس بنائیں تاکہ اللہ کا کلام اور اللہ کی محبت آپ کی روح میں سرائیت کر جائے، آپ کی روح کے اندر پینیٹریٹ کر جائے. آپ جب رمضان سے باہر آئیں انشاءاللہ خیر و عافیت اور قبولیت کے ساتھ، آپ ایک ریفائنڈ انسان بن کے آئیں. اللہ نے آپ کو بنایا ہے ریفائنڈ. صرف شیطان نے آپ کو اور مجھے جو ہے وہ اس وقت غفلت کا شکار کیا ہوا ہے. آپ اور میں پرفیکٹ کریشن ہیں، اسی لیے آپ کو اور مجھے پرفیکٹ رب کو اپریشیٹ کرنا ہے. اور رب کو اپریشیٹ کرنے کا بہترین وقت رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ بلڈ کریں، اللہ کی محبت کو بڑھائیں. اللہ آپ سے اور مجھ سے غافل نہیں ہے. وہ ہمیں ہر حال میں پکارتا ہے. وہ ہمیں ہر حال میں، ہر رات کے تیسرے پہر میں آواز لگاتا ہے کوئی پکارنے والا جس کی صدا کو سنا جائے، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو اللہ اپنی خزانوں کی نعمتوں میں سے نواز دے. دس از دا بیسٹ ٹائم. ہر دن اللہ کی محبت کو بڑھائیں. اور ہر دن اللہ کی محبت کو بڑھانے کا ایک طریقہ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں. کوئی ایک اچھی چیز قرآن سے سیکھیں. ساری امیدیں اللہ کے ساتھ اٹیچ رکھیں. یاد رکھیں اللہ سے محبت میں ایک اسٹرانگ پلر بینگ اے مسلمان. اللہ جس حال میں رکھے کانٹینٹ رہیں، پر امید رہیں اور توکل کی رسی کو تھامے رہیں. توکل کی رسی کو مت چھوڑیں. اللہ وہ ہے کہ جو آپ کی ایک فرما برداری پر آپ کو کروڑ ہا کروڑ نعمتیں نوازتا ہے. اپنی امید اس کے ساتھ اٹیچ کر کے تو دیکھیں. وہ قدردان ہے. جب اللہ کے لیے الشکور آتا ہے، یہ مذاق بات نہیں ہے. وہ کیسا قدردان ہے؟ وہ ایسا قدردان ہے کہ آپ اور میں امیجن نہیں کر سکتے. وہ ہمارے چھوٹے سے چھوٹے ایکٹ کو اپریشیٹ کرتا ہے. جسٹ چھوٹا ایکٹ اپنے رمضان کے مہینے سے پہلے اپنے رشتوں کے اندر تب چیزوں کو ریکٹیفائی کر لیں جو پرابلمٹک ہیں. آپ کا یہ چھوٹا سا عمل آپ کو رب کے خزانوں کے دروازے کھولتا ہوا نظر آئے گا. آپ کو میں معمولی سی مثال دے رہی ہوں، بالکل معمولی سی. اگین میں بس ایک انالوجی کے ساتھ آپ کو چھوڑ کر جا رہی ہوں تاکہ آپ کی اور میری اللہ سے امید مضبوط رہے. اللہ اتنا قدردان ہے، اتنا قدردان ہے. جیسے آپ نے آج کسی اجنبی کو مسکرا کر دیکھا. obviously اجنبی کو مسکرا کر دیکھا تو خواتین صرف خواتین کو مسکرا کر دیکھتی ہیں، ٹھیک ہے. دس از ان انورٹیڈ کاماز ان بریکٹ. آپ نے ایک اجنبی کو آج مسکرا کر دیکھا، اگلے دن وہ اجنبی خاتون آپ کو تحفہ دینے کے لیے مرسڈیز بینز لے کر آ گئی. بہت چھوٹی سی چیز ہے. آپ کو تو پرینک لگ رہا ہوگا نا میری بات، لیکن آپ کا اور میرا چھوٹا سا ایکٹ ہوتا ہے نیکی کا، اللہ اس سے بھی بڑھ کر نوازتا ہے. کیوں کہا کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے؟ کیوں کہا بھلی بات بھی صدقہ ہے؟ کیوں کہا راستے سے کوئی تکلیف دینے والی چیز ہٹانا بھی صدقہ ہے؟ کیوں اللہ نے قرآن میں کہا کہ ایک نیکی کرتے ہو اس کو 10 to 700 ٹائمز بڑھا دیا جاتا ہے؟ وہ الشکور ہے. تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی محبت میں ہر دن بڑھنا چاہتے ہیں. اللہ ہم جانتے ہیں آپ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، اور آج ہم نے صرف یہی سیکھا ہے، صرف اس کا ریمائنڈر لیا ہے کہ اللہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے. اس لیے جواب میں مجھے بھی اللہ سے بہت محبت کرنی ہے. اور اس محبت کا اہم پلر توکل ہے، امید ہے. مجھے جتنے گناہ بھی اپنی زندگی میں نظر آتے ہیں، چاہے میرا پورا جسم گناہوں میں کورڈ ہے، میرا نفس گناہوں میں کورڈ ہے، مجھے آگے بڑھ کر
اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو اس وقت بہتر کرنا ہے، معافی مانگنی ہے، چاہے زمین بھر گناہ ہیں، چاہے آسمان تک پہنچے ہوئے گناہ ہیں۔ مجھے اپنے رب سے معافی مانگ کر اپنے رب کی دامن رحمت میں آنا ہے۔ رمضان آنے سے پہلے اپنے رب کی محبت کے دامن میں آ جائیں، معافی مانگ لیں رب سے، اور معاف کر دیں ان رشتوں کو جن کی وجہ سے آپ کا دل بوجھل رہتا ہے، جن کی وجہ سے، جن کے نرم گرم رویوں کی وجہ سے آپ اللہ کی محبت کے ٹائم پر کنسنٹریشن نہیں دے پاتی۔ معاف کر دیں، بھلا دیں ان کی غلطیوں کو۔ اللہ سے انکنڈیشنل محبت کرنی ہے نا، اپنے رشتوں سے بھی انکنڈیشنل محبت کریں۔ اور ہمت کہاں سے آئے گی؟ قرآن کے ٹول سے۔ اللہ ہمیں بہترین عبادت کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے لیے عبادتوں کو سنسیریٹی کے ساتھ کرنا اور بے تحاشا کرنا اور بہترین طریقے سے کرنا آسان بنا دیجیے۔ اللہ ہمیں قبولیت کے ساتھ اور بخشش کے ساتھ رمضان کے مہینے سے باہر نکالیے۔ اللہ تمام مسلمانوں پر اپنا رحم فرمائیے۔ اللہ تمام انسانوں پر رحم فرمائیے اور تمام انسانوں کو 7.5 بلین انسانوں کو اس پینڈیمک سے نجات دلا دیں۔ اللہ ہم سب کے لیے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، ان کے لیے بھی جو مسلم ہوتے ہوئے ہدایت سے دور ہیں، اور ان کے لیے بھی جو نان مسلم ہیں اور ان تک اب تک ہدایت نہیں پہنچی، اور ان کے لیے بھی جو نان مسلم ہیں اور جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے۔ اللہ ان کو احساس دلا دے اور اللہ ان کو ہدایت کی نعمت عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے۔ اللہ اپنی محبت عطا فرمائیے۔ اللہ اپنے دین کی محبت عطا فرمائیے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائیے۔ اللہ قرآن کی محبت عطا فرمائیے۔ اللہ ہمیں ہمت دیجیے، آپ کے سوا ہمیں کوئی ہمت نہیں دے سکتا، جیسے آپ کے سوا ہمیں کوئی توفیق نہیں دے سکتا۔ اللہ ہمیں ہمت اور توفیق دیجیے کہ ہم اپنے رشتوں کے حقوق ادا کر سکیں، ان کی شارٹ کمنگز کو معاف کر سکیں، ان کی غلطیوں کو معاف کر سکیں۔ اللہ ہمیں نفاق سے، منافقت سے محفوظ رکھیے۔ جزاک اللہ خیراً آپ سب کا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔